نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج پارہ نمبر 30 سورہ بروج رکو 1 آیت نمبر 1۔ سورۃ البروج مکی صورت ہے، 1 رکو اور 22 آیاتوں پر مشتمل ہے۔ نزلت بعد سورۃ الشمس والشمس وضحاہا کے بعد نازل ہے اور سورہ والتین والزیتون سے پہلے نازل ہے۔ حالت جموعی میں 85 نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 27ویں نمبر پہ ہے۔ قبل سورۃ الانشقاق کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ دونوں صورتوں میں کفار کے لیے وعید ہے، عذاب کا ذکر ہے، قصہ عذاب ہے۔ وجہ تسمیہ بھی اظہر ہے کہ آیت نمبر 1 میں فرمایا والسماء ذات البروج، بروج کے مناسبت سے سورت کا نام سورۃ البروج رکھا ہے، مطلب تسمیۃ الکل باسم الجزء الاعظم کے قبیلے سے ہے۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری خلاصہ رکوع بیان فرماتے ہیں کہ خدا پرستی کی دل آزاری کرنے والے گرفت الہی سے نہیں بچ سکتے۔ جو لوگ خدا پرستوں کو، اللہ پر یقین رکھنے والوں کو، اللہ کے بندوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے دل آزارے کرتے ہیں، وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ اور امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ آسمان ستاروں والا، قیامت کا دن، جمعے کا دن، عرفے کا دن، یہ سب چیزیں اس امر پر گواہ ہے کہ خندق والے ہلاک ہو گئے۔ سورہ بروج کے شان نزول کے حوالے سے مسلم شریف کی روایت ہے، مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ ایک کافر بادشاہ تھا یمن کا، جس کا نام یوسف ذو النواس تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن تھا جو شیاطین کے ذریعے یا نجوم کے آثار کے ذریعے کچھ مستقبل کی غیبی خبریں معلوم کر کے لوگوں کو بتلاتے تھے۔ کاہن تھا۔ اس کاہن نے بادشاہ سے کہا کہ مجھ کو ایک ہوشیار سمجھدار لڑکا حوالہ کیا جائے تاکہ میں ان کو یہ علم سکھا دوں اور آگے یہ سلسلہ چلتا رہے۔ لہذا بادشاہ نے ایک لڑکا تجویز کیا جو سمجھدار تھا، ہوشیار تھا، لیکن جب یہ لڑکا کاہن کے پاس جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب تھا، عیسائی پادری تھا، اور اس زمانے میں دین عیسیٰ علیہ السلام یہ دین حق تھا، اور یہ راہب اسی پر دین عیسوی پر قائم تھا، دائم تھا، عبادت گزار تھا، اور لڑکا بھی سمجھدار تھا، اس کے پاس آنے جانے لگا اور یہ خفیہ طریقے سے مسلمان ہو گیا۔ ایک بار اس لڑکے نے دیکھا کہ کسی شیر نے راستے کو روکا ہے اور اللہ کے مخلوق سب پریشان ہے، عوام بھی پریشان ہے، جانور بھی پریشان ہے۔ تو اس لڑکے نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور اس پتھر سے مار دے، اور اگر کاہن سچا ہے تو پھر نہ مار دے۔ اور یہ کہہ کر اس لڑکے نے اس پتھر کو پھینک دیا، شیر کو لگ گیا، شیر ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے شور شرابہ شروع کیا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی عجیب علم ہے، عجیب معاملہ ہے۔ ایک اندھا تھا، اس نے یہ بات سنی، وہ اس لڑکے کے پاس پہنچا، اور اس لڑکے کا نام
تا عبداللہ ابن تامر. وہ جب اندھا آیا اس عبداللہ ابن تامر کے پاس تو عبداللہ ابن تامر نے بشرط ایمان دعا کی اس نابینا کے لیے، اندھے کے لیے. وہ بینا ہو گیا، آنکھیں اس کی ٹھیک ہو گئی، مسلمان بھی ہو گیا. جب بادشاہ کو یہ خبر پہنچے تو بادشاہ نے راہب کو بھی گرفتار کیا، لڑکے کو بھی گرفتار کیا اور اس اندھے کو بھی گرفتار کیا. راہب کو بھی قتل کیا، نابینا جو تھا اندھا اس کو بھی قتل کیا، اور لڑکے کو حکم دیا کہ پہاڑ کے اوپر اس کو لے جاؤ اور اوپر پہاڑ سے نیچے گرایا جائے. جو لوگ سپاہی یا فوج اس کو لے گئے تھے وہ لوگ پہاڑ سے خود نیچے گر گئے. عبداللہ ابن تامر جو لڑکا تھا وہ بچ گیا. پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو یعنی عبداللہ ابن تامر کو سمندر میں پھینک دیا جائے، غرق کیا جائے. حکومتی ریاست کے جو لوگ تھے، پولیس یا وغیرہ، وہ اس لڑکے کو لے گئے، لڑکے کو سمندر میں پھینک رہے تھے، یہ خود غرق ہو گئے. لڑکا جو تھا عبداللہ ابن تامر صحیح سالم بچ گیا. بادشاہ بھی پریشان، رعایا بھی پریشان، لوگ بھی حیران. پھر خود اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ مجھ پر بسم اللہ پڑھ کر تیر مارو، میں مر جاؤں گا، ایسے میں نہیں مرتا. چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور بسم اللہ پڑھ کر اس نے تیر پھینکا، لڑکا مر گیا. اس واقعہ کو دیکھ کر لوگوں کی زبان سے نعرہ بلند ہوا کہ ہم سب نے اللہ پر ایمان لایا ہے. بادشاہ بہت پریشان ہوا اور ارکان سلطنت جو تھے ان کے مشورے سے بڑی خندقیں کھود دی، آگ سے بھروا کر اشتہار دیا، مشہور کیا کہ جو شخص اسلام سے نہیں پیرے گا، مرتد نہیں ہوگا، تو اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا. چنانچہ بہت سارے لوگ اس بدبخت بادشاہ نے جلائے. اب ظاہر ہے کہ رعایا کے ساتھ، عوام کے ساتھ بادشاہ، ظالم بادشاہ کا یہ رویہ کسی بھی لحاظ سے تو درست نہیں تھا. تو سورہ مذکورہ میں، سورہ البروج میں بادشاہ پر غضب الہی کا ذکر ہے اور تذکیر بھی ایام اللہ کے اساس پر. یہ امت کے لیے بھی اس میں تعلیم ہے کہ ظلم، جبر، بربریت جو ہے یہ قوم کے ساتھ مناسب نہیں ہے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.